السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ چینل۔ دوستو، آج کا واقعہ، آج کا ویڈیو جو ہے بہت ہی پیارا ہے۔ آپ کہیں گے ایسی کیا چیز ہے رشید بھائی؟ تو میں بتانے والا ہوں آج انشاءاللہ تعالی دو واقعے، دو بزرگوں کے واقعے۔ ایک تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ تعالی واقعہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین، یعنی کہ شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر، بڑے پیر صاحب۔ ٹھیک ہے، دو بزرگوں کے انشاءاللہ تعالی واقعے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ولیوں سے آپ کو نسبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ولیوں سے فیض حاصل ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ دونوں بزرگان دین کا آپ واقعہ سنیے۔ انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے بالکل پورا سننا دوستو، انشاءاللہ تعالی ایمان حقیقت میں تازہ ہو جائے گا، ایمان کی روشنی آپ کے بدن کے اندر دوڑنے لگے گی۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم کا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے میری آپ لوگوں سے، مؤدبانہ گزارش و اپیل کہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو پریس کر لینا، ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولنا، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب میں یہ واقعہ دونوں بزرگوں کو شیئر کر دینا۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک کی سیرت مقدس میں ہے۔ ایک روز آپ کا ایک ارادت مند یعنی آپ کا چاہنے والا، آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دوستو، اور آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ ایک مرید نے جب آپ کی دعوت کی تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر اسی وقت ایک اور مرید آ جاتا ہے، پھر اس نے بھی اسی دن اسی وقت کے کھانے کی دعوت پیش کی، یعنی دوسرا مرید بھی آ جاتا ہے دوستو، اس نے بھی اسی وقت اور اسی دن کی کھانے کی دعوت پیش کی۔ آپ نے اس کی بھی دعوت قبول کر کے وعدہ فرما لیا کہ آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ میں دعوت میں آؤں گا۔ غرض کے اسی طرح یکے بعد دیگرے 70 مرید حاضر ہوئے۔ دوستو واقعہ بہت پیارا ہے، بالکل چھوڑنا مت انشاءاللہ، دونوں بزرگوں کے واقعات دھیان سے سننا، شیئر کرنا۔ آگے سنیں، یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے 70 مرید آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 70 مریدوں نے آپ کی اسی دن اور اسی وقت میں دعوت کی، ٹھیک ہے، اور سب نے ہی اسی دن اسی وقت کی دعوت پیش کی، اور آپ نے سب کے ہاں تشریف لے جانے کا وعدہ فرما لیا۔ ایک شخص جو آپ کے پاس موجود تھا دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ پیر صاحب تو ایک ہیں، ایک مرید سرکار غوث پاک کے پاس بیٹھا ہے، دل میں خیال کرنے لگا کہ پیر صاحب تو ایک ہیں مگر کھانے کا وعدہ 70 جگہ پر جانے کا کر لیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں 70 مقامات پر تشریف لے جا سکیں؟ یہ خیال ابھی اس کے دل میں آیا ہی تھا، یعنی کہ خیال چل رہا تھا اس کے دماغ میں، جو آپ کا مرید بیٹھا ہوا تھا نا، یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں مطلب تشریف لے جائیں سرکار۔ یہ خیال اس کے دل میں چل رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے مطلع ہو گئے، یعنی کہ آپ نے فرما دیا۔ گفتگو کرنے لگے میرے حضور غوث پاک، بڑے پیر صاحب۔ پاس ہی میں ایک پیپل کا درخت تھا، آپ نے اس شخص سے فرمایا ارے بھائی ذرا آنکھ بند کرو۔ پھر فرمایا، اپنے مرید سے کہا اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والے، اپنی آنکھ کو بند کرو۔ آنکھ بند کرنے کے بعد پھر حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا اس مرید سے آنکھ اپنی اب کھولو اور سامنے والے درخت پر نظر کرو۔ جب اس مرید نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اب جو اس نے درخت پر نظر کی تو عجب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ عجیب حال دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ درخت کے ہر پتے پر تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اے مرد خدا، جو عبد القادر ایک وقت میں درخت کے ہر پتے پر تمہیں نظر آ رہا ہے، کیا وہ 70 مریدوں کے یہاں حاضر نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، جس کی ترجمانی شاعر نے ایسے کی ہے، پانی کوثر دا
پیندے او اگلی معاف کرو لجپال سوندے او. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دل کی تختی کو پڑھ لیا کرتے ہیں. جی ہاں, اب انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن ادہم کا. سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو کہ ایک بلند پایا ولی, عابد و زاہد, تقوی, پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہنے کا عرصہ دراز تک آپ کو شرف حاصل ہوا. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو ایک ولی کامل کو ہوا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. آپ کی سیرت مقدس میں ہے, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں نے ایک رات بیت المقدس میں قیام کیا. رات کے وقت بیت المقدس کے خدام نے تمام لوگوں کو باہر نکال کر بیت المقدس کا دروازہ بند کر دیا. چنانچہ جب انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا تو میں ایک چٹائی میں چھپ گیا. کون؟ حضرت ابراہیم بن ادہم. اور وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے اور خداموں کو پتہ نہ چل سکا کہ میں بیت المقدس کے اندر ہی موجود ہوں. رات گزر رہی تھی. جب پچھلا پہر قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور 40 افراد اور ایک درویش باصفا کی معیت میں اندر داخل ہوئے. سب نے ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے. ان سب نے اپنے شیخ کامل کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر محراب شریف کے پاس بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے. دوران گفتگو افراد میں سے ایک نے اپنے شیخ کامل سے کہا کہ آج رات بیت المقدس کسی ایسے شخص نے قیام کیا ہوا ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے. اس پر شیخ کامل نے جواب دیا, وہاں ایک شخص بیت المقدس میں ہے, ہاں, جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں, اور اس کا نام ابراہیم بن ادہم ہے. نام بتانے کے بعد اس درویش باصفا نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم کو یہاں 40 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزر گئی ہیں, مگر اسے اپنی عبادت میں کوئی لطف, کوئی سرور, کوئی کیف حاصل نہیں ہوتا ہے. سامعین حضرات, میں کہنا یہ چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں رات کے وقت ایک چٹائی میں چھپے بیٹھے ہیں اور اللہ والوں میں سے ایک شخص بغیر دیکھ کے اپنے پیر کامل کو ان کے اندر ہونے کی اطلاع دے رہا ہے اور ان کا شیخ کامل ابراہیم بن ادہم کا نام اور قلبی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. اسی لیے عارف باللہ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بندگان خاص علام الغیوب وحذروہم ہم جو آسیس القلوب, یعنی اللہ کے خاص بندے غیبی باتوں کو جانتے ہیں اور تم ان سے ڈرو اس لیے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں چھپے بیٹھے ہیں. ایک اللہ والا ان کے اندر ہونے کی خبر دے رہا ہے اور عارف کامل آپ کا نام اور دل کی باطنی کیفیات کو بیان کر رہا ہے. ان درویشان باصفا کی گفتگو سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ چٹائی سے باہر نکلے اور ان اللہ والوں کے درمیان جا بیٹھے اور پھر ان 40 افراد کے مرشد باصفا سے عرض کیا کہ آپ نے جو میرے دل کی باطنی کیفیت اپنے کشف سے بیان فرمائی وہ بالکل درست ہے. براہ کرم ارشاد فرمائیے کہ کیا وجہ ہے جو مجھے 40 دن سے اپنی عبادت سے کوئی کیف سرور حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس پر اس مرشد کامل نے فرمایا, اے ابراہیم بن ادہم, تم نے مکہ میں ایک چھابڑی والے سے چھوہارے خریدے اور 2 چھوہارے زمین پر گر پڑے تھے. تم نے سمجھا کہ یہ میرے ہیں اور اٹھا کر کھا لیے. در حقیقت وہ تمہارے نہیں تھے بلکہ چھابڑی والے کے گرے تھے, یعنی دکاندار کے گرے تھے. جب سے وہ غلط روزی تمہارے منہ میں گئی ہے اس دن سے تمہیں نماز میں لطف نہیں آتا ہے. تذکرۃ الاولیاء کا یہ حوالہ دوستو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. سامعین محترم, 2 چھوہارے کسی دوسرے کی غلطی کے سبب کھا لینے سے ولی کامل حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کا لطف جاتا رہا. تو ان لوگوں کو نماز میں کیسے کیف و سرور آ سکتا ہے جس کی ساری روزی ناجائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو. اللہ اکبر. سکون قلب کی دولت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہماری روزی حلال و طیب و عارف حلال و طیب ہو، یعنی رزق حلال ہم کمائیں اور کھائیں۔ حلال لقمہ سے علم اور دانائی پیدا ہوتی ہے، عشق اور دل کی نرمی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمہ سے حسد اور مکروہ جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رزق کھانے کے بعد اگر تیرے دل میں علم و حکمت اور عشق کی نرمی پیدا ہو تو پھر سمجھ کر تیرا رزق حلال ہے، پھر سمجھ لے کہ تیرا رزق حلال ہے۔ اور رزق کھانے کے بعد بھی اگر نفس امارہ کا تجھ پر غلبہ ہو اور دل میں حسد اور خداوند قدوس کے ذکر سے غفلت ہو جائے تو سمجھ لے کہ تیرا رزق درست نہیں، تیرا رزق حرام ہے۔ سامعین حضرات، حرام کی کمائی کے کھانے والے کو سکون قلبی نصیب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دل کا سکون جو ہے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو، میری فرما بردار ہو، تو یہ تمنا فضول ہے۔ اسی لیے کہ چراغ میں پانی ڈال کر اس کی روشنی کی امید رکھنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے، یعنی کہ چراغ میں اگر تیل ڈالیں گے تبھی تو وہ روشن ہوگا، اور ہم چراغ میں اگر پانی ڈال کر روشن کریں گے تو شاید کہ وہ اجالا نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، زمین میں جو کاشت کر کے گندم کی تمنا کرنا بے سود ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے اور ہماری اولاد نیک ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی پرورش حلال مال سے کریں۔ رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیتی بارگاہ اقدس سے تربیت حاصل کی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک دکاندار سے کچھ چھوارے کھجوریں خریدی تھی، 2 کھجوریں یا 2 چھوارے نیچے گر پڑے تھے، انہوں نے اٹھا کر کھا لیے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے ہیں، لیکن اصل میں وہ چھوارے جو تھے وہ دکاندار کے تھے، لیکن یعنی کہ وہ حرام ہو گیا نا۔ اب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو کوئی دلچسپی اور کوئی بھی مزہ لطف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، بس یہیں پر اس واقعے میں روکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے گا نا، میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت جسد، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سامعین محترم، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، صدقہ مردود ہوتا ہے، اور حرام کی کمائی کا لباس پہن کر پڑھی گئی نماز بارگاہ خداوندی میں منظور نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب حرام روزی کھانے والے کی نماز ہی نامقبول ہے تو پڑھنے والے کو نماز میں کیا کیف و سرور آ سکتا ہے؟ یقیناً ایسے شخص کو نماز میں خشوع و خضوع اور حضور کی دولت میسر نہیں آ سکتی ہے۔ دوستو، بس یہی واقعہ تھا بزرگان دین کا، 2 ولی کا واقعہ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا، جو کہا ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا لگا ضرور انشاءاللہ کمنٹ میں بتائیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔